ڈسکا میں ساس نے اپنی حاملہ بہو کے ٹکڑے کر دیے. اس بیچاری لڑکی اور اس کے ہونے والے بچے کا قصور کیا تھا؟ پاکستان میں اس طرز کا واقعہ کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آیا کہ خواتین کسی خاتون کو اس انداز سے ذبح کریں. اس کے جسم کو اس انداز سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا کہ انسانیت بھی اس پہ شرمندہ ہے. قتل کیا کیسے انہوں نے؟ ایک وار کیا ٹوکے کا کان کے نیچے، پھر کان کے اوپر. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے. خاتون غسالہ کہتی ہے پہلی بار میں نے گوشت کے ٹکڑوں کو غسل دیے. پولیس والے کہتے ہیں کہ جب ہم نے دریا سے نکالا تو ایک ایک ٹکڑا اتنا اتنا پھول چکا تھا. زارا سے ساس کی جو نفرت تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ زارا پہ اس کی ساس اور نندے یہ شبہ کرتی تھی جادو ٹونا کیا ہے قدیر پہ. اکثر اس کیسز میں ایسا ہوتا ہے تو کمپرومائز ہو جاتا ہے. اس نے کہا میری لاش کے ٹکڑے کر دیں تب بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اس طرح کا جرم جو ہے اگر میل کرتے تو کیا اس کا پولیس مقابلہ ہو سکتا تھا جو ہمارے روایتی پولیس مقابلے ہوتے ہیں؟ حال ہی میں ڈسکا کے ایک گاؤں میں ساس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے اپنی بہو کے ٹکڑے کر دیے. اس حاملہ خاتون کا کیا قصور تھا کہ اس کی ساس نے اس کے ہونے والے بچے کو اس دنیا میں آنے نہیں دیا؟ ساس نے اپنی بہو کے قتل کی کیسے پلاننگ کی؟ لاش کو ٹکڑوں میں کیوں کاٹا اور ان ٹکڑوں کو دریا میں کیوں بہایا؟ یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نئی مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نعیم صاحب، انسانیت کو شرمندہ کرنے والا ایک واقعہ ہوا. ڈسکا میں ساس نے اپنی حاملہ بہو کے ٹکڑے کر دیے. اس بیچاری لڑکی اور اس کے ہونے والے بچے کا قصور کیا تھا؟ بٹ صاحب اس سے پہلے کہ ہم اس سانے پہ جو تفصیلات ہیں وہ ساری بتائیں، ناظرین کی یاد دہانی کے لیے میں بتاؤں کہ ہم نے 3-4 روز پہلے ایک شو کیا سارا شریف کیس. برطانیہ میں سوتیلی ماں نے جس ہولناک اور دل خراش انداز میں اپنے میاں سے مل کے یا اس کے بغیر ہی رضامندی کے یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ، عدالت فیصلہ کرے گی، میاں بیوی پہ جو الزام ہے کہ انہوں نے جس طرح سارا شریف کو دردناک تشدد کے بعد دل خراش واقعہ جو کیا، اس کے ابھی آنکھوں میں آنسو ہمارے جو ہے وہ تھم نہیں پائے تھے کہ یہ سانہ ڈسکا پیش آ گیا. وہاں سوتیلی ماں اور باپ مبینہ طور پہ، اور یہاں ساس اور بہو، یہ دو ایسے رشتے ہیں. سوتیلی ماں کا بچوں کے ساتھ، سوتیلے بچے، اور ساس کا بہو. یہ روایتی تذکرے جو ہوتے ہیں یہ معاشرتی انحطاط کا بہت بڑا المیہ ہے. اس سے بڑھ کے ظلم تشدد نہیں ہو سکتا. اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے، میں نے بڑے بڑے واقعات جو دیکھے ان میں ساس کے ہاتھوں بہو، بہو کے ہاتھوں ساس، ایون قتل بھی کرتے ہیں، گولی بھی مارتے ہیں ایک دوسرے کو، استعمال کرتے ہیں ساتھیوں کو، لوگوں کو، چھرے گھونپے جاتے ہیں، عام باتیں یہ ساری، جلا کے مارے جاتے ہیں. اکثر چولہے پھٹنے کے واقعات ہوتے رہے. ایک دور ایسا تھا 90s کا کہ چولہے پھٹنے کے واقعات ہوتے، بہو ہلاک ہوتی تھی، ساس کبھی نہیں مرتی تھی. یہ سارے واقعات ہوتے رہے، لیکن یہ اپنی طرز کا منفرد ترین واقعہ ہے. اور جس قدر اس پہ ماتم کیا جائے وہ کم ہے کہ ساس نے اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں کے بیٹے ان کو استعمال کر کے اتنی خوبرو شریفانہ طرز کی اپنی بہو کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے جسم کو پاش پاش کر دیا. کہتے ہیں 8 ٹکڑے کیے. 8 ٹکڑے کیے، سر اور بازو کے 2 اور 3 بوریوں میں اور 5 شاپرز میں. آپ یہ دیکھیں کہ 8 حصوں میں ملی ہے باڈی اس کی. اس کے جسم کو اس انداز سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا کہ انسانیت بھی اس پہ شرمندہ ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں اس طرز کا واقعہ کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آیا کہ خواتین کسی خاتون کو اس انداز سے ذبح کریں. ایک ہوتا ہے قتل، ایک ہوتا ہے ذبح کرنا. یہ تو میرا خیال ہے قصائی قصاب جو ہیں وہ شاید عید الاضحیٰ پہ اس انداز کا جو ہے وہ بکرا ذبح نہیں کرتے، گائے ذبح نہیں کرتے، اونٹ ذبح اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اس نوجوان بہو کو جو گھر کی فرد تھی اس کو ذبح کیا گیا. پس منظر میں اس کا باپ ہے شبیر احمد ASI جو گجرانوالہ ڈویژن میں ہی ایک تھانے میں تعینات ہے آپریشن ونگ میں. وہ شبیر احمد ASI کی اکلوتی بیٹی اور جس کی والدہ آج سے 4 سال پہلے فوت ہو چکی بیچاری.
کوئی اور اولاد نہیں اس کے. بیوی کی رحلت کے بعد شبیر احمد کا واحد سہارا اور جو باقاعدہ کہتے ہیں نا نور چشم, وہ باقاعدہ نور چشم, ایک ہی نور چشم, اس کا نام تھا زارا قدیر. جب زارا کی ماں فوت ہوتی ہے نا, اس سے پہلے وہ اپنی بہن کے گھر اس کا رشتہ کرتی ہے. اچھا, یہ اکلوتی بیٹی ہے, بہن کا اکلوتا بیٹا, اس کا نام ہے قدیر احمد. سعودی عرب میں مقیم ہے اپنی ملازمت کے سلسلے میں. یہ خاتون جو ہے مرحومہ شبیر احمد کی بیوی, یہ اپنی بہن کے گھر رشتہ طے کر کے جاتی ہے, اور کہتے یہ ہیں کہ دونوں بچہ و بچی رضامند تھے شادی کے حوالے سے. یہ اپنے باپ سے تذکرہ کرتی ہے, وہ مریضہ تھی, تو اس نے اپنے اس کے باپ سے کہا, اپنے میاں سے, شوہر سے, اس سے کہا جی کہ میں اپنی بہن کے گھر رشتہ کرنا چاہتی ہوں, ان کا بھی اکلوتا بیٹا, ہماری اکلوتی بیٹی, خوب نباہ ہوگا, دونوں بچے بڑے اچھے ہیں. میاں بیوی کا آپس میں کیسا تعلق تھا؟ میاں بیوی کا تعلق تو آئیڈیل تھا. اچھا, وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں رول ماڈل کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. بہترین جوڑا دونوں کا. وہ جوڑی چھوڑ دیں آپ, وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. فی الحال اتنا سمجھیں کہ ادھر شبیر احمد کی مسز کی رحلت ہوتی ہے, انتقال ہوتا ہے, ادھر قدیر جس سے اس کی شادی ہوئی ہے, اس کے والد نصیر احمد, وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. اچھا, وہ بھی چلے جاتے ہیں. شبیر کی اہلیہ فوت ہوتی ہیں اور نصیر خود فوت ہو جاتے ہیں, اور نصیر کا ایک بیٹا قدیر احمد اکلوتا, اور 6 بہنیں. اچھا, یہ موترا ایک تھانہ ہے بڑا مشہور گوجرانوالا ڈویژن کا, سیالکوٹ ضلع, ڈسکا تحصیل, اس کے گاؤں میں اس کا خاندان ہے پورا نصیر احمد کا. ان میں ایک بیٹا قدیر احمد, ان کی شادی ہوتی ہے تقریباً 4 سال پہلے. اس وقت قدیر کی جو والدہ تھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ قدیر کی والدہ اس وقت بھی راضی تھی اپنی بہن کی موجودگی میں, لیکن یہ معاملہ جو ہے نا, یہ 2 پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. اچھا, قدیر اور اس کی اہلیہ زارا, یہ آپس میں اس قدر پیار و محبت سے رہتے ہیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ قدیر سعودی عرب سے اپنی اہلیہ, اپنی سسر, اپنی والدہ بہنوں کو فون نہ کرے. کوئی دن, وہ دن میں 3 بار فون بھی کرتا ہے, لیکن اس دوران اس نے 2 مرتبہ سعودی عرب بھی بلایا اپنی اہلیہ کو. اچھا, زارا 2 مرتبہ سعودی عرب بھی گئی. ایک ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی, چھوٹا بیٹا 2.5-3 سال کا, اس کی پیدائش ہوئی. اور اب جب وہ جاتی ہے سعودی عرب اور واپس آتی ہے, 10 تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوتا ہے, وہ میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. یہ 6 تاریخ کی شام کو سعودی عرب سے واپس آتی ہیں. اچھا, اور طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے والد کے پاس چلی جاتی ہے. ظاہر ہے اس کا مین تو گھر والد کا ہی ہے جہاں وہ اکیلا ہے. اصل میں تو شبیر احمد کا مسئلہ ہے کہ اس کی تنہائی جو ہے نا, اس کا جو سب سے اہم علاج دریافت ہوا ہے وہ اس کی بیٹی ہے. اللہ نے دیا اس کو نعمت. یہ رحمت جو اس کی بیٹی تھی نا, وہ سعودی عرب سے واپس آتی ہے, فون کرتا ہے قدیر, پہنچ گئی ہے خیریت سے, یہ بتاتے ہیں, سسر سے بات کرتا ہے, یعنی شبیر بھی بات کرتا ہے, وہ بات کرتے ہیں. پھر اپنے گھر فون کرتا ہے روٹین میں, بیٹے سے بات ہوتی ہے, بیٹا بھی اس کے پاس ہے. وہ سارا کر کے پھر اپنے ماں کو فون کرتا ہے, اپنی بہنوں کو فون کرتا ہے. یہ ایک دن روٹین میں گزرتا ہے. لیکن کسی شخص کو خدا کے سوا اس بات کا علم نہیں ہے کہ قدیر کی والدہ اور اس کی بہنیں کیا منصوبہ بنا چکے ہیں اس حوالے سے کہ ٹھکانے لگانا ہے زارا کو. زارا تو ہنسی خوشی آتی ہے. قدیر فون کرتا ہے زارا کو کہ میری ماما اور بہنیں مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کو کہ بات کر لے, آئیے. تو اس نے یہ فون کرتی ہے. جب یہ فون کرتی ہے زارا, یہ ان کے والد کے بقول, جب یہ فون کرتی ہے زارا, تو وہ اس کی ساس اور نندیں کہتی ہیں کہ تم ادھر آ جاؤ. اچھا, وہ اسے پیار محبت میں بلاتے ہیں, لیکن نہ اس کے علم میں ہے نہ اور کوئی شخص جانتا ہے خدا کے علاوہ کہ کیا ان کا منصوبہ تھا جس کے تحت انہوں نے اس کو وہاں بلایا. یہ کہتی ہے کہ میں پاپا سے بات کروں گی, وہ مجھے چھوڑ دیں گے. یہ آنے سے سعودی عرب سے واپس پہنچنے کے اگلے روز جو ہے یہ اپنے میکے چلی جاتی ہے. اور یہ تھانہ موترے کا جو علاقہ ہے, تھانہ موترا کے علاقے میں وہاں جاتی ہے, اور وہاں جا کے رات کو وہاں رہتی ہے. صبح جو ہے نا اگلے دن, وہ صبح اس کے والد روٹین میں فون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی وہاں ہے. وہ فون کرتے ہیں 2 3 4 مرتبہ, یہ فون نہیں اٹھاتی.
10 نومبر کو یہ بارہا فون کرتے نہیں اٹھاتے. اتنی دیر میں قدیر کا سعودی عرب سے فون آتا ہے اپنے سسر کو, شبیر احمد کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ قدیر کیا حال ہے, ٹھیک؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو گھر گئی ہے تمہاری والدہ کے پاس, تمہاری کوئی بات ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں وہ کہہ رہی تھی مجھ سے بات کر رہی تھی, اس کی بات ہوئی ہوگی, چلی گئی, چلیں ٹھیک ہے میں وہاں کر رہا ہوں, وہاں بھی نہیں اٹھا رہی ہے. کہاں ہے؟ اس نے کہا بیٹا. اس نے کہا بیٹا بھی ساتھ گیا اس کے. اس نے کہا اوکے. یہ کہتا ہے کہ مجھے شبیر احمد کے بقول ظاہر ہے پولیس میں ہے بندہ ویسے ہی. اس نے کہا مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ کیا وجہ ہے, یہ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ یہ کہتے تھے کہ میں فوری طور پہ وہاں پہنچ جاتا ہوں اس کے سسرال. وہاں جا کے میں 1-2 بیل دیتا ہوں, پھر نوک کرتا ہوں تو دروازہ کھلتا ہے, تو میں وہیں سے کہتا ہوں زارا والد ہے. تو وہ جو فطرت پدری ہے نا, اس کے تحت, فطرت پدری کے تحت وہ واضح دیتا ہے, کوئی جواب نہیں آتا. تو سائڈ پہ ایک چارپائی پہ نند بیٹھی ہوتی ہے, اس کی چھوٹی نند. اچھا. وہ چھوٹی نند سے کہتا ہے وہ کہاں ہے زارا؟ وہ کہیں چلی گئی ہوگی. کدھر چلی گئی؟ کدھر مر گئی ہونی, وہ پنجابی میں کہتی. اس نے کہا کہاں گئی؟ پتہ نہیں, زیور بھی لے گئی ہے, کپڑے بھی لے گئی, پتہ نہیں کدھر چلی گئی. وہ اسے ایسا جواب دیتے, یہ بھاگ کے کمرے میں جاتا ہے. اس کے کمرے میں جا کے دیکھتا ہے کہ دروازہ کھول کے دروازہ بند تھا, تو کمرے میں کچھ نظر نہیں آتا. پھر ایک دوسرے تیسرے کمرے میں جاتا ہے, صحن میں دیکھتا ہے ایک کمرے میں سہما ہوا بچہ 2.5 سال کا, زارا کا, وہ ایک حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا نا, ایک چارپائی پہ آدھا بیٹھا, آدھا مطلب ایس انداز سے کہ جیسے گھبرایا ہوا پریشان سا ہو. اسے بھی نہیں پتا کہ میری ماں کہاں ہے, وہ کس کو ممتا پکارے گا, کچھ نہیں پتا. یہ شبیر احمد صاحب جو ہے نا, فوری طور پہ بچے کو اٹھا لیتے ہیں, گود میں لیتے ہیں, اسے پیار کرتے ہیں, وہ بھی پیار کرتا ہے نانا کو پیار کر کے وہ کہتے ہیں جی کہاں ہے ماما. تو وہ کچھ نہیں کہہ پاتا. بچہ بولتا ہے, سمجھدار ہے, 2.5-3 سال کا ہے, لیکن بولتا نہیں. جب وہ بولتا نہیں تو گھبراہٹ میں باہر آتا ہے اور اپنے اس سے ساس سے کہتا ہے کہ بی بی کدھر گئی میری بیٹی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے, صبح سے نکلی 7 بجے تھی. وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کو گھر میں معمول سے ہٹ کے غیر معمولی طور پر کچھ صفائی محسوس ہوتی ہے کہ گھر دھویا گیا ہے. اچھا. یہاں سے یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کہ شک کیسے گزرا اس کو, اپنی بیٹی کی جدائی کا اسے علم کیسے ہوتا ہے, کیسے تلاش کیا اس نے. وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کمرہ جہاں وہ پہلے گیا تھا, جہاں جو اس کا بیڈ روم ہے, وہاں بھی غیر معمولی صفائی ہے, صحن بھی اچھی طرح دھویا گیا ہے. اور ادھر ادھر دیکھتا ہے تو دیوار پہ اسے کوئی دھبے دکھائی دیتے ہیں خون کے. زارا کی خون کے؟ نہیں, یہ تو ابھی کچھ نہیں پتا, اسے خون کے دھبے دکھائی دیتے ہیں, پولیس والا ہے نا, اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہو گیا ہے. اٹ از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. اب یہ ایکسٹرا آرڈنری ہیپننگ جو ہے نا, وہ چونکہ اسمیل زیادہ ہے اس کی, پولیس والا ہے, وہ اس طرح کے واقعات جو ہیں, اس طرح کے صانعات, وہ تو ان کے ہاتھوں سے کئی بار گزرے ہوں گے. وہ شبیر صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر آواز دے کے فوری طور پہ اپنے بھائی کو ٹیلی فون کرتا ہے اپنے موبائل سے, اور یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں کو شک پڑ رہا ہے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں شک کیوں پڑا اس کو. شک کی وجہ بٹ صاحب یہ تھی کہ اس سے پہلے 2-3 بار ساس بہو کا, نندوں کا, بھابھی کا بعض معاملات پہ جھگڑا ہو چکا. اور میری شبیر صاحب سے بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار جھگڑا اس انداز کا پتہ لگا ہمیں کہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ میری بیٹی کو قتل کرنا چاہتی تھی. اس سے پہلے بھی جب پہلا بیٹا ہوا ہے, اب تو وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی نا, 9 ماہ کی حاملہ تھی. کتنا ظلم کیا ویسے. بٹ صاحب یہ 2 قتل ہوئے ہیں. ایک نومولود جو اس دنیا میں آنے والا تھا وہ قتل ہوا, ایک بیٹی ذبح ہوئی, دونوں ذبح کر دیے نا. اس پہ ہم آتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ جب بھائی کو فون کرتے ہیں, بھائی بھی فوری آ جاتا ہے. اچھا. پھر وہ 15 پہ کال کرتا ہے نصیر احمد, اور یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے. یہ گھر کے باہر تھا, باہر آ گیا گیٹ سے, اتنے میں پولیس آ جاتی ہے. پولیس گھر کی تلاشی لیتی ہے, سارا کچھ دیکھتی ہے. دیکھنے کے بعد وہ ان سے بیان لیتی کیا ہوا. ادھر ادھر اعلان کراتے ہیں, تلاش کرتے رہتے ہیں, رشتہ داروں گھر میں فون کرتے ہیں, نہیں پتہ لگتا بچی کا. 15 پہ جو پولیس آئی تھی اس نے ان کا بیان لکھا اور تھانے موترے جا کے اطلاع کر دی. تھانے موترے والوں نے کہا جی کہ آپ اغوا کا مقدمہ درج کرائیں کہ میری بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے. یہ FIR نمبر ہے 2023/24, 2023/24, یہ FIR کا نمبر ہے. یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اغوا کا, کہ اغوا نامزد لوگ, کہ میری اس کی بچی کی ساس اور نندوں نے اغوا کر لیا ہے یا غائب کر دیا ہے. اور وہ اس سے پہلے, یہ FIR کے مندرجات ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کر چکے ہیں.
یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، پولیس تجاوز شروع کرتی ہے، اور شام کو، یہ دوپہر میں واقع ہو رہا ہے 11-12 بجے، شام کو ساس کو اور اس کی بیٹیوں کو، یعنی نندوں کو اور ساس کو زہرا کے پولیس حراست میں لے لیتی ہے. حراست میں لے کے تھانے لے کے جاتے ہیں. 4 لیڈی کانسٹیبلز، 5 جیوز کہتے ہیں گزٹڈ آفیسرز، اور تھانے دار اور 2-3 سپاہی، یہ باقاعدہ تفتیش کرتے ہیں. اس دوران تفتیش ایک نند، چھوٹی نند، سب سے چھوٹی، وہ اقرار جرم کر لیتی ہے. ظاہر ہے پولیس کا خوف تو ہے، اقرار جرم کرتی ہے کہ ہم نے اس کو قتل کر کے لاش ٹھکانے لگا دی ہے. ابھی تک یہ انکشاف نہیں ہوتا کہ وہ لاش نہیں ہے، وہ سر بریدہ بھی نہیں ہے، وہ ٹکڑوں میں بٹی لاش ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح گائے بھینس بکرے ذبح کیے جاتے ہیں عید قربان پہ، یہ اس طرح کا سانے ہے. وہ بتاتی ہے، الگ الگ تفتیش کرتے ہیں نا پولیس والے، تو وہ سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں، بہنوں کو اور ماں کو. ان سے پھر مشترکہ تفتیش کرتے ہیں. مشترکہ تفتیش میں ظاہر ہے وہ کوئی ریکارڈ تو ان کا پرانا نہیں تھا اس طرح کا، تو جلدی بریک ہو گئے. انہوں نے پولیس کو بتا دیا کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور جو دریا موترا کے پاس سے گزرتا ہے اس دریا میں ہم نے ٹکڑے پھینک دیے ہیں. یہ فوری طور پہ ایمرجنسی کال کرتے ہیں. ایمرجنسی میں وہ جو ٹیمیں ہیں نا ریسکیو کی، وہ بھی پولیس کے تفتیشی ونگ کی ٹیم ہے، اور پھر دریا میں جو ملاح اور غوطہ خور ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ طے شدہ پروگرام کے مطابق شام 4 سے 5 بجے، ابھی نماز مغرب نہیں ہوئی، یہ فوری تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کر کے وہ جگہ پہ ان کو لے کے نشاندہی کرتے ہیں. گھر والی عورتیں وہ نشاندہی کرتی ہیں، اور نشاندہی کر کے اس کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں مقام پہ. تو وہاں جا کے ایک نند کہتی ہے، بڑی والی، وہ کہتی ہے ہم نے ایک جگہ ٹکڑے نہیں پھینکے، یہ ہم نے بوریوں میں بھی ڈالے، جو بوریاں تھیں ہمارے گھر میں، پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے کیے بازوؤں کے 3-3 2 حصے، وہ جو ہیں وہ ہم نے شاپرز میں ڈالے ہیں. انہوں نے کہا کہاں پھینکے؟ انہوں نے کہا دریا برد کر دیے. انہوں نے کہا کس جگہ؟ اس نے کہا ایک جگہ نہیں ہے. آپ ظلم اور سفاقے کی انتہا دیکھیں. عورتوں پر مشتمل ایک خاندان نے اپنے گھر کی دوسری عورت، جو اصل میں تو جس کا اکلوتا بھائی ہو اس کو تو اپنی بھابھی کی بڑی پرواہ ہوتی ہے، اور جس کا اکلوتا بیٹا ہو اس کو اپنی بہو کی بڑی پرواہ ہوتی ہے. ان خواتین سے جن سے کوئی شخص امید نہیں کر سکتا، بعید نہیں ہے، ایسا کیا ہو سکتا ہے، کس کے وہم و گمان میں ایسا نہیں. انہوں نے جس انداز سے اس کو ذبح کیا، اور کس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ذہن پھٹ جاتا ہے، دماغ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. کیسے شاپروں میں ٹکڑے ڈالے ہوں گے زندہ سلامت عورت. اچھا، قتل کیا کیسے انہوں نے 2 آلہ قتل برآمد کروائے. جنگل و کھیت میں بیابان ہے، وہاں سے ٹکڑے جو چیزیں تلاش کی گئیں، ریسکیو ٹیمیں تھیں، پولیس کی ٹیمیں تھیں. ایک ٹوکا جس سے ہڈیاں کاٹتے ہیں بڑے جانور کی، ٹوکا، بعض کا پٹھے بھی کاٹتے ہیں، زیادہ تر لوگ پٹھے بھی اسی سے کترتے ہیں. وہ پٹھے کاٹنے والا وہ، اور ایک گھر کا خنجر، گھر میں جو بڑی چھری استعمال ہوتی ہے، گھر میں موجود ایک چھری اور ایک ٹوکا، اس سے انہوں نے اس کو کاٹا. اور وہ میں کہتا ہوں دل پھٹ جاتا ہے جب میں نے یہ جملے سنے اس کے باپ سے. پولیس والوں نے، جس کی تفتیشی جو ہے سب انسپکٹر، اس نے تصدیق کی اس بات کی. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے اپنے ایک ساتھی بہو کو اس طرح ذبح کیا؟ کیا طریقہ تھا تمہارے پاس، اور کیسے تم نے حوصلہ پیدا کیا اپنے اندر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ایک اپنی جو بہن ہے، یعنی اس کی بڑی نند، اس کے بیٹے کو بلایا. پھر ہم نے دوسری نند کے بیٹے کو لاہور فون کیا. 2 نوجوان بلائے جن کے بارے میں پولیس ابھی تفتیش کر رہی ہے، وہ گرفتار نہیں ابھی ہوئے. ان کے بارے میں پولیس یہ پوچھ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے کہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ موجود. ان خواتین کا ریکارڈ تو نہیں ملا نا، ان کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے کہ وہ شاید کوئی ایکسپرٹ ہے یا قصائی ہیں. قصاب تو نہیں ہے، کہیں قصاب ایسے کر سکتا ہے ٹکڑے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ کیا کہ جب یہ سوئی ہوئی تھی زہرا، ہم اس کے کمرے میں آئے، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس کو سونے سے پہلے بھی کوئی ایسا زہر آلود کوئی چیز دی گئی ہو کہ یہ نیند کی گولیاں دے دی گئی، زہر آلود کوئی چیز دی ہو. یہ تو فورینزک ایکسپرٹ جو ہے نا، اصل میں تو اس کا انٹیکٹ تو باڈی ملی نہیں، معدے کے اجزاء جو ہیں وہ تو میسر ہی نہیں ہیں، تو وہ تو ٹکڑوں میں بٹی لاش ہے. ٹکڑوں میں بٹی لاش سے آپ کیمیکل ایگزامینر جو ہے وہ کیا رپورٹ دے گا، یہ بات کی بات ہے. یہ عین ممکن ہے کہ پہلے بے ہوشی ہوگا، لیکن بہرحال وہ یہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا جی جب یہ سوئی ہوئی تھی ہم نے اس کی ٹانگیں بازو باندھے.
تو انہوں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے مزاحمت نہیں کی. اس نے کہا تھوڑی بہت مزاحمت کی تو ہم نے کس کے پکڑ لیا, نندوں نے, ساس نے اور بچوں نے. انہوں نے پکڑ لیا, اس کو باندھ دیا, ایک کھیس لیا, چادر اور کمبل کے درمیان ایک اور موٹی چادر ہے, اسے کہتے ہیں کھیس, جو دیہات میں زیادہ لیتے ہیں. کھیس اس کے گردن میں پھندے کی طرح ڈالا, جو انکشاف کیا انہوں نے, پھندے کی طرح ڈالا, اس کو کھینچا, جس سے یہ کہتے ہیں کہ اس نے مزاحمت بھی کی اور آنکھیں باہر آ گئیں. یہ اس طرح کا وہ شخص کرتا ہے. ڈکیتی کا ایک واقعہ ہوا تھا لاہور کے ڈیفنس تھانے میں. اس میں خاتون سو رہی تھی, خاتون خانہ اکیلی تھی گھر میں. خاتون خانہ سو رہی تھی ارلی آرز میں, 9-10 بجے رات کا واقعہ ہے. تو اس کو بھی اسی طرح جب وہ جاگ گئی, ان کو شک تھا نا, خطرہ ہے کہ بھی پکڑے جائیں گے, تو انہوں نے, ڈاکوؤں نے اس کو گلا دبایا تھا, اس کا ہاتھ سے نہیں, چادر سے, جہاں چادر تھی بیٹھ گئی, اس سے گلا دبایا. اسے کہتے ہیں سفوکیٹڈ ٹو ڈیتھ, کہ آپ کو پھندا ڈال کے سفوکیشن میں مبتلا کیا جائے پھر مارا جائے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کون سی انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی تھی, کہ اس طرح کا سوئر ظلم کیا ہے. بہت بڑا دشمن ہو, دیکھیں, ایک بہو, دوسرا سگی بہن کی بیٹی, بچے کی ماں, دوسرے بچے کی حاملہ عورت. آپ ہر اینگل سے دیکھیں, ہر پہلو اس کا جو ہے نا وہ انتہائی دردناک اور خوفناک ہے. سانحہ دل خراش اس لیے ہے کہ جب اس کا گلا گھونٹ دیا گیا تو کہتے یہ ہیں کہ پھر ایک وار کیا ٹوکے کا, وہ کان کے نیچے, پھر کان کے اوپر, اور خون بہنے لگ پڑا. وہ جو کمرے میں بیڈ کے نیچے دھولا ہے نا, اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاپر بڑے بڑے پلاسٹک کا اور نیچے چیزیں بچھائی تھیں تاکہ خون نہ گرے, لیکن اس کے باوجود خون کے فوارے نکلے تو ادھر ادھر ہوئے. تو ہم نے وہ تبدیل کیا, سارا پورا منظر جو ہے گھر کا وہ تبدیل کیا, فرش دھلوایا. اب دیکھیں نا, جو پلیس آف ایکرنس ہوتی ہے نا, جائے وقوع, اس کو دھونے اور دھلانا یہ منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہوتا. محترمہ شہید پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم, بلکہ عالم اسلام کی محترمہ بے نظیر شہید, جب لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کی گئیں تو اس وقت وہاں کے سی پی او تھے, وہ کیپٹل پولیس آفیسر سید سعود عزیز, اور ایس پی سٹی خرم شہزاد. ان دونوں کو محض اس لیے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے جائے وقوع پہ اکٹھا ہونے والا خون, وہ جو منظر تھا, اس کو فوری دھلوا دیا تھا. انہوں نے 2.5-3 سال جیل میں کاٹے. پھر سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی ان کی, کس بنا پہ؟ انہوں نے کہا جی کہ جب شارع عام ہے, مخصوص جگہ جہاں یہ خون گرا ہے, جہاں ایویڈنس موجود ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس اسے کہتے ہیں, جائے وقوع کی شہادتیں, جائے وقوع کی شہادتیں مٹانے کے لیے ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے اس کو جگہ کو دھلوا دیا. تو انہوں نے کہا جی کہ عدالت میں یہ موقف اختیار کیا ان پولیس افسران نے کہ ہم شارع عام بند نہیں کر سکتے تھے, ضلع انتظامیہ کی طرف سے یہ پریشر تھا کہ فوری طور پہ جگہ دھلوا کے ٹریفک کھلوائی جائے, تو ہم مجبور تھے. ہم نے یہ میسیجز ہیں ڈپٹی کمشنر کے فلاں کے, سب کے, آئی جی کے, ڈی آئی جی کے, فوراً جگہ کھلواؤ تاکہ رش نہ پڑے. ظاہر ہے وہ جو آپ لیاقت باغ اگر دیکھا ہو آپ نے, تو لیاقت باغ کے گرد و نواح میں مری روڈ بھی, خاص کر ادھر صدر بازار والا روڈ, وہ سارے کے سارے روڈ جو ہے نا بہت رشی ہیں, تو وہاں سے انہوں نے جگہ دھلوائی تھی. لیکن وہ جگہ دھلوانے کے الزام میں دونوں قید بھی کاٹی, گرفتار بھی ہوئے. ایک تو ان لوگوں نے کیا کیا منصوبہ بندی کے تحت, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو خون تھا اس کو صاف کرایا, لیکن اس سے پہلے ہم نے کہا کہ اگر یہ ڈیڈ باڈی ہم کہیں پھینکتے ہیں اور ریکور ہو جاتی ہے تو پتہ لگ جائے گا. اگر اس قتل کو مہمہ بنانا ہے تو آسان ترین حل یہ ہے کہ اس کو سربریدہ کرو, پھر جسم کے ٹکڑے کرو. یہ پلان کس کا تھا؟ ساس نے کیا سارا. یہ ایک دن کا پلان نہیں ہے, یہ کو ہفتہ 10 دن پہ محیط منصوبہ بندی لگتی ہے کہ جب پتہ لگا ہوگا کہ بہو یہاں آ رہی ہے, اس نے کہا جی کہ یہاں ہم بلائیں گے اور حصہ کر لیں گے. ایسی منصوبہ بندی میں نہیں سمجھتا, میں نے دیکھا نہیں ہے. بڑے بڑے کرمنلز جو ہیں نا بٹ صاحب, وہ گرفتار ہوئے, انکشافات بھی انہوں نے کیے پولیس کے روبرو, عدالت میں جا کے بھی انکشاف کیے, لیکن اس انداز کے نہیں تھے. اور پلاننگ اس انداز کی کہیں نہیں ہوئی جتنی ان خواتین نے کی. ان خواتین نے 2 بچوں کو ساتھ, نوجوان تھے دونوں, ان کو ساتھ ملایا, ساتھ ملا کے
جس دل خراش سانے سے یہ گزری ہے نا بچی, اور جو اس کے شکم میں بچہ تھا اس پہ کیا ظلم ڈھایا ہے. جس طرح اللہ معاف کرے کوئی شخص کسی سے کوئی ازلی دشمنی نہیں نبھا رہا ہوتا, یہ ازلی دشمن کی طرح پتہ نہیں اس بچی کے بارے میں پورا علاقہ جہاں یہ بیاہ کے گئی وہ بھی اور اپنا اس کا آبائی علاقہ بھی, یہ سارے اس کی تعریف میں رتب اللسان ہیں زہرا کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کبھی کسی کو تکلیف دی نہیں, ہنس کھیل کے ملتی ہر ایک سے, سلام دعا کرتی, انکل بھائی کر کے بات کرتی تھی. ٹوکے کا وار کیا کس نے تھا؟ ابھی تک یہ بات تفتیش میں 4-5 مراحل ہیں جن میں یہ بات سامنے نہیں آئی. ابھی ان کا گزشتہ روز 4 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے ان ساری خواتین کا. ابھی ملزم بھی پکڑے جائیں, دونوں وہی پکڑے جائیں گے میرا خیال ہے. یہ ان کا ریمانڈ ہوا ہے. اس ریمانڈ میں اور اس سے کچھ لمحے قبل, کچھ دیر پہلے, 2-3 گھنٹے پہلے یا 4, جب سے گرفتاری ہوئی اس وقت سے اس دوران جو انکشافات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن کامیابی یہ ہوئی پولیس کو کہ لاش تلاش ہو گئی, ابتدائی انکشاف سامنے آ گئے. پولیس نے ایک ایف آئی آر درج کی جس کو میں نے کہا 223/24. اس میں محض ایک دفعہ لگی تھی اغوا کی. اغوا کی ایک دفعہ تھی, اور اغوا کی ایک دفعہ کہ جب لاش کے ٹکڑے مل گئے انکشاف کے بعد, اغوا میں گرفتار کیا تھا عورتوں کو, جب لاش کے ٹکڑے مل گئے تصدیق ہو گئی, پولیس نے 7 گھنٹے دن میں اور 4 گھنٹے رات میں سائفن لگا کے ٹکڑے اکٹھے کیے, شاپر اکٹھے کیے, آلہ قتل برآمد کیا, وہ تلاش کیا. 2 آلہ قتل ہیں وہ تلاش کیے. اچھا, ریسکیو ٹیم کا بیان سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے جس طرح سے ٹکڑے کیے. بٹ صاحب 2 بیانات جو ہے نا وہ روح فرسا ہیں. انسانی روح کانپ جاتی ہے, دل و دماغ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. 2 بیانات میرے سامنے آئے اس دوران. ایک ریسکیو ٹیم کے, پولیس والے تھوڑے سے نا سخت جان ہوتے ہیں, سنگ دل بھی ہوتے ہیں بعض اوقات تو, لیکن سخت جان ہے. لیکن 2 بیانات ایسے ہیں جنہوں نے تڑپا دیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں جب سے آپ نے کہا نا کہ یہ شو کرنا ہے, میرا جی نہیں کر رہا, اور میری ضمیر سے جو ہے نا وہ ملامت نکل رہی ہے ان افراد کو جنہوں نے اس طرح کا بھیانک جرم کیا. ایک بیان ریسکیو ٹیم کا 1122 کا, اور دوسرا بیان غسالہ کا جس نے ان سربریدہ ٹکڑوں میں بٹی لاش کو غسل دیا. کیا بیان تھا؟ وہ یہ کہتی ہے خاتون غسالہ, وہ کہتی ہے کہ میں عمر رسیدہ ہوں اور میں نے سینکڑوں کے حساب سے خواتین کی لاشوں کو, مردہ خواتین کو غسل دیا ہے, لیکن پہلی بار میں نے گوشت کے ٹکڑوں کو غسل دیا ہے. یہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کس طرز کا ظلم ہوا ہوگا اور کیسے سہا ہوگا اس نے. جو حاملہ ہے 9 ماہ کی, وہ تو چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوتی ہے, اور میڈیکلی کہا جاتا ہے کہ آپ باہر نہیں نکلو, بیڈ سے نیچے نہ اترو, احتیاط کرو, کھانے پینے سے لے کے چلنے پھرنے تک کی احتیاط. اور اس خاتون کو اس انداز سے مارا گیا. میں نے کئی ٹکڑے دیکھے لاشوں کے. ایک سانحہ مناوا ہوا لاہور میں, بڑے خاندان کے, ایک واقعہ میرے ذہن میں اچانک آیا ہے. بڑے خاندان کی 2 لڑکیاں نچلی ذات کے 2 لڑکوں کے ساتھ نکاح کر لیا انہوں نے اور چلی گئی. اٹک کے پاس سے ان کو پکڑا گیا, دونوں کو لا کے لاشیں قتل کر دیا, دونوں لڑکیوں اور 2 لڑکوں کو, اور BRB نہر میں بہا دیا. یہ 90s کی مڈ کی بات ہے, 93-94. مناما لاہور میں, لاہور کا مضافاتی علاقہ, اب تو شہری ہے. غیرت کے نام پہ قتل, غیرت کے نام پہ قتل ہوا. ان کے بھی 4 ٹکڑے ہوئے تھے صرف. وہ ایک دل خراش واقعہ ہے لڑکیوں کو قتل کرنے کا, خود گھر والوں نے کیا تھا. بعد میں پولیس, میں نے خبر بریک کی اس کی, پولیس والے نماز فجر کے بعد سے لے کے عشاء تک ہر اذان کے بعد ایک اعلان کرتے تھے کہ جس شخص نے لاشیں دیکھی ہیں, ٹکڑے دیکھے ہیں نہر میں, وہ آئے اور مدعی بن جائے. وہ لوگ بااثر تھے,
کوئی مدعی نہیں بنا. ان میں MNMP بہت تھے ان کے خاندان میں, کوئی مدعی نہیں بنا. تو ASP مغل پورہ, اب IG ریٹائر ہوئے ہیں ڈاکٹر عارف مشتاق, انہوں نے خود استغاثہ, خود مدعی بنے اور تھانے مغل پورے میں مقدمہ درج کیا. مغل پورہ سرکل تھا, تھانہ باٹا پور بنتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھی جنہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا, ان کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی. انتقام کا جذبہ ابھر گیا, اس کے تحت انہوں نے قتل کر دیا. لیکن کیسے کیا پتہ آپ کو؟ کیسے؟ سر بریدہ, لاشوں کے سر, بازو انٹیکٹ رکھے, صرف پاؤں کاٹے 4 حصے, 2 پاؤں, جسم کے ٹکڑے نہیں کیے. اس میں جسم کے 8 ٹکڑے کیے. اور جن شاپروں میں ڈالا گیا, پولیس والے کہتے ہیں کہ جب ہم نے دریا سے نکالا تو ایک ایک ٹکڑا اتنا اتنا پھول چکا تھا. آپ ذرا سوچیں کہ انسانی روح کانپتی کس بنیاد پہ ہے کہ آپ نے 2 دن تک تو لاش پھرتی رہی نا وہاں, ٹکڑے اس کے, لاش تو تھی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم مہمہ بنانے کے لیے یہ ٹکڑے کر رہے ہیں, یہ کر لیا. اب ایک اور تفتیشی کا بیان, ایک غسالہ کا میں نے آپ کو بتا دیا, غسالہ کہتی ہے میں نے ٹکڑوں میں اس کو دیا. دوسرا ریسکیو والے کہتے ہیں کہ ہم لاش تو برآمد کرتے تھے, تلاش کرتے تھے, ریسکیو کا کام ہی ہے, ہم ڈوبتے ہوئے کو بچاتے بھی ہیں, ہم ایکسیڈنٹ والے کی طبی امداد بھی کرتے ہیں, سب کام کرتے ہیں نا, لیکن ٹکڑے تلاش نہیں کرتے لاش کے. یہ ہمیں ٹکڑے تلاش کرنے پڑے. اور ہم اس بات پر نوحہ گناہ ہیں کہ کون بغیرت ظالم تھے جنہوں نے اس حد تک ظلم کیا اس نوجوان لڑکی پہ. بٹ صاحب تصویر آپ دیکھیں اس کی, یار اس کی شادی کی تصویر, ابھی تو بالکل 4 سال کی بیائی ہوئی, پھر حاملہ دوسری بار, ایک بیٹا کو جنم دیا, نوجوان بچی. یہ دونوں کے بیان آئے. تیسرا ایک سب انسپیکٹر تفتیشی کا بیان, وہ یہ کہتا ہے کہ خاتون نے, ایک نند نے دوران تفتیش یہ بھی انکشاف کیا کہ ہم نے اس پہلو پر بھی غور کیا تھا, یہ ایک منصوبہ بندی تھی کہ اس کو جلا کے مار دیا جائے, آگ لگائی جائے. اچھا, کہتے ہیں کہ سر کو آگ بھی لگائی. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پلان یہ تھا, لیکن یہ پہلے تھا پلان. بعد میں جب انہوں نے کہا کہ یار پکڑے جاؤ گے سارے, لاش تو اگر جھلس جائے پورا چہرہ بھی, بال بھی جل جائیں, تو گھر میں تو سوئی گیس بھی لگی ہوئی ہے, لکڑیاں بھی جلتی ہیں, سٹوو تو کوئی ہے نہیں کہ اب چولہا پھٹے اور آگ لگ گئی, تو ہم کیا کہیں گے, تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا, ہم پکڑے جائیں گے. خوف تو پکڑنے کا ہوتا ہے نا, اور 9 موز جو ملزم ہوتے ہیں نا, جو پہلی واردات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو یہ خوف لازمی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس خوف میں مبتلا تھے, اسے نہ جلایا جائے. آگ لگا کے تیلی لگائی, اس کو ماچس دیا سلائی جلائی اور بالوں میں آگ لگائی, لیکن پھر بند کر دی. پھر وہ گھوٹ کے اور وہ سارا وہ جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا وہ سارا کیا. وہ تفتیشیہ کہتا ہے, تفتیشی کہتا ہے کہ انہوں نے پلان اے یہی تھا کہ آگ لگا کے, لیکن پلان بی پر عمل کیا کہ پلان بی ایک ایسا ہے جو اس قتل کو چھپائے رکھے گا, مخفی رکھے گا اور مہمہ بن کے سامنے آئے گا. پھر ایک اور واردات کی اس خاتون نے جس سے وہ کرمنل ظاہر ہوتی ہے. اس نے خود بخود ایک کال بھی چلائی ہے, پولیس کو کال بھی کی تھانے میں کہ ہماری بہو گھر سے بھاگ گئی ہے. ایک الزام تو یہ لگا دیا نا کہ وہ زیورات لے گئی ہے, ایک ان کے گھر میں یہ بھی چوری ہے. آپ کدھر ہیں زیورات؟ ابھی تک نہیں ملے, پولیس مصروف تفتیش ہے, لیکن وہ بات کی بات ہے. اس میں اور پہلو سنے بڑے اہم, بہت اہم انکشافات. پہلا انکشاف, بچے کو اطلاع ملتی ہے قدیر کو, وہ فوراً پاکستان آتا ہے. اس کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ ماں کے پاس. وہ ماں کے پاس نہیں گیا, وہ سیدھا اپنے سسرال آیا. اپنے خالو, اپنے سسر, خالو بھی سسر بھی, شبیر احمد, ان سے ملا, دکھ کا اظہار کیا, جنازے میں شریک ہوا, جنازے کا انتظار کیا شبیر نے, اور بچوں کی طرح رہا. ابھی میری تازہ ترین اطلاع یہ ہے, جب ہم شو کر رہے ہیں اس دوران اطلاع یہ کہ وہ اپنی ماں سے ملنے بھی حوالات میں گیا. آپ کی بات ہوئی قدیر سے؟ قدیر سے میری بات ہوئی, اس کی سسر سے بہت ڈیٹیل. قدیر اس طرح ہے نہیں ابھی کو بیان دے سکے, ظاہر صدمے میں ہے نا اس کا. بھائی جس طرح شبیر کی ساری دنیا اجڑ گئی, قدیر کا بھی سب کچھ اجڑ گیا. بیوی ٹکڑوں میں ذبح ہو کے چلی گئی, دریا برد ہو گئی,
ماں اور بہنیں گرفتار ہو گئے، جیل چلی جائیں گی، اب اور بچہ ریمانڈ کارڈ. اور بیٹا جو ہے وہ ساری عمر ماں کو یاد کرتا رہے گا. اور جو نومولود تھا، جو اس کے شکم میں تھا ماں کے، اس نے تو آنکھ بھی نہیں کھولی. وہ تو منظر عام بھی نہیں آیا، دنیا نہیں دیکھی اس نے. مثال ہے نا، دنیا نہیں دیکھی تو دنیا واقعی نہیں دیکھی تھی اس نے. اس کو ذبح کیا. یہ صرف زارا کو تھوڑی ذبح کیا ہے، یہ تو نومولود جو اس دنیا میں ابھی وارد ہونا تھا اس کو اس میں آنے سے پہلے ذبح کر دیا. شکم مادر میں بچے کا قتل بھی اتنا ہی قتل ہے جتنا زندہ سلامت بندے کا ہے. قانون کی نظر میں 2 ہلاکتیں ہیں. ایک اور پہلو اس کا، جو انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے نا، جی، اور پاکستان میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا میں عالمگیر شہرت ملی ہے اس کیس کو، اور ہر سطح پہ لان تان ہو رہی ہے. ظلم اور سفاکی کی مذمت کی جا رہی ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک دنیا کے. جتنا پینک، خوف و ہراس کہتے ہیں نا، خوف و ہراس، وہ پھیلایا گیا ہے اس واقعے کے ذریعے، یہ ظلم کر کے. دیکھیں، ساس اور بہو کی لڑائی ایسی ہے جسے مختلف چینل جو ہیں، ساس بھی کبھی بہو تھی، مختلف چلتے ہیں نا پروگرام، وہ سمبولیکلی پیش کرتے ہیں. اچھا، زارا سے ساس کی جو نفرت تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ 2 وجوہات ہیں. پہلی بات، وہ یہ کہتی ہے ساس دوران تفتیش، اسے پوچھا کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے آپ کو، کیوں مارا آپ نے اس کو؟ تفتیشیوں نے پوچھا. انہوں نے کہا جی کہ میرا بیٹا جو کماتا تھا وہ زارا کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا. اس کی بیوی ہے. بیوی ہے بھائی، اخراجات تو گھر کے وہی چلا رہا ہے، یہ تو کوئی نہیں کما رہا نا. جو صاحب خانہ ہے وہ تو قدیر احمد ہی ہے نا، تو وہ اپنی بیوی اور بچے کے لیے خاص کر، اور اب تو خیر بہت ہی ضروری تھا. حالانکہ والد شبیر یہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنی بیٹی کو گائے بگائے جو ہے کچھ نہ کچھ گفٹ کی شکل میں دیتا رہتا ہوں. ظاہر ہے باپ ہے، اور باپ کی ایک ہی رحمت اس کی بیٹی ہے نا، اس کے پاس تو اور کچھ سہارا ہی نہیں ہے. قدیر اس لیے اسی کو بھیجتا تھا، اس کے نام پہ بھیجتا تھا. ماں یہ کہتی ہے کہ شادی سے پہلے وہ ہمارا تابع دار تھا، جب سے یہ زارا ہمارے گھر آئی ہے اس نے ہمیں چھوڑ کے ترجیح دینا شروع کر دی ہے اپنی بیوی کو. شرع میں، اخلاقیات میں، ہر معاشرے میں، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں حق یہی ہے جو وہ کر رہا تھا. جو قدیر کا رویہ تھا وہ درست تھا، لیکن ایک پہلو تو یہ کہ اس نے کہا جی کہ اب وہ ہمیں لفٹ نہیں کراتا، بیوی کا ہو گیا ہے یا بیوی کا ہو لیا ہے. ایک دوسرا شک پولیس کے بقول، وہ یہ کہتے ہیں کہ زارا پہ اس کی ساس اور نندے یہ شبہ کرتی تھیں کہ اس نے کچھ گھول کے پلا دیا ہے قدیر کو، جادو ٹونا کیا ہے قدیر پہ. پیر فقیر کے پاس جاتی ہے یہ اکثر بیشتر اپنے گاؤں میں جہاں یہ رہتا تھا کوٹ مٹا، وہاں جا کے پیر فقیر سے دم درود کرواتی ہے ہمارے بیٹے پہ، اور بیٹا اس کے مقابلے میں ہماری ایک نہیں سنتا. اب یہ جو شک ہے نا جادو ٹونے والا، یہ انسان کے ذہن پہ ایسا سوار ہوتا ہے، بالخصوص خواتین کے ذہن پہ نقش ہو جاتا ہے، اور وہ اسے چھوڑ نہیں پاتی جب تک کوئی نتیجہ نہ نکل آئے. یہ ایک نیچرل فنومنا بن گیا ہے. یہ فنومنا کیا ہے کہ عورت کو یہ پتہ لگے کہ فلاں نے جادو ٹونے کا سہارا لیا ہے، فلاں بندہ جو ہے نا وہ یوں کر رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ خدا کرے زمین پھٹ جائے یا آسمان جو ہے نیچے آ جائے اور ہمارا یہ مسئلہ حل ہو، جادو ٹونا ختم ہو. اب کسی نے کیا یا نہیں کیا، اچھا میں نے تصدیق کی بہت سے لوگوں سے، زارا واز ناٹ لائک دیٹ. وہ جادو ٹونے والا کبھی اس سے کوئی ایسا شواہد مل جاتے نا کوئی بعد میں، کسی نے ایک شخص نے بھی نہیں کہا وہ جادو ٹونے کے. ایون اس کی سہیلیاں جو ان کے گھر میں افسوس کرنے آتی تھی وہ کبھی تذکرہ کر دیتے، انہوں نے بھی یہ 3-4 روز ہو گئے کبھی نہیں کہا کہ جی زارا جادو ٹونے کا سہارا لیتی تھی. نہ ہی قدیر نے کہا
اب یہ دونوں پہلو وجہ ناد ہیں، لیکن پہلے بھی تشدد کرتی رہی، برا بھلا کہتی رہی زارا کو. پہلے کیا وجہ بنتی تھی؟ وجہ یہی تھی، دیکھیں مثال مشہور ہے پنجابی کی کہ آٹا گوندتی ہلتی کیوں ہے؟ آٹا گوندتی ہلتی کیوں ہے؟ اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آٹا گوندتے ہوئے بچی ہلے گی نہیں تو کیا کرے گی. ساس بہو کے جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس پہ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ ہلکی پھلکی وہ ہوتی تھی. لیکن ایک دفعہ کا ذکر مجھ سے خود کیا، ایف آئی آر میں بھی لکھا ہے، لیکن مجھ سے شبیر صاحب احمد صاحب نے خود کہا کہ ایک دفعہ باقاعدہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں نے کہا اس وقت آپ تو پولیس میں تھے، تو آپ کو اس وقت چاہیے تھا کہ آواز بلند کرتے. کہتے ہیں کہ میری اکلوتی بیٹی، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ دونوں تو آپس میں بہت باہم جو ہے نا پیار محبت میں، تو میں گھر کیوں خراب کرتا؟ مجھے پتا تھا اس نے سعودی عرب چلے جانا ہے، اور وہ سعودی عرب بلاتا بھی تھا. سعودیہ میں کتنا عرصہ رہی؟ سعودیہ میں یہ کوئی 3 سال تقریباً، 3.25 سال بنتے ہیں. لیکن ایک بات اس میں بڑی ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سعودی عرب جاتی تھی نا، اس پہ بھی سسرال والے قدیر کو برا بھلا کہتے تھے کہ تو کیا ہر روز اس کو بلا لیتا ہے، چھوڑ اس کو. ان کو یہ بھی ناگوار گزرتا تھا کہ وہ اپنے میاں کے پاس کیوں جاتی ہے. اب وہی بات کہ آٹا گوندی ہل رہی ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، ان کو وجہ یا نعت بنا کے یہ اس کو تنگ کرتے تھے. اور مین بات یہی تھی جو آپس میں یہ کرتے تھے، سب نے تصدیقی محلے دار، خاص کر موترا کے علاقے ان کے جہاں یہ گاؤں ہے، جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، جو متاثرہ مقام ہے وہ جائے وقوع، وہاں کے گرد و نواح کے رہائشی خواتین نے یہ بتایا کہ ہمیں اکثر یہ سننے میں بات آتی تھی کہ ساس اس کی اور نندیں آپس میں گفتگو کرتی تھی کہ اس نے جادو کر دیا ہے قدیر پہ، قدیر اس کے شہر میں ہے اور اس شہر میں اس کی ہر بات مانتا ہے. اب اگر میاں اچھا ہو، بیوی سے سلوک کے ساتھ رہتا ہو، دیکھیں ناروا سلوک کا تذکرہ ہم بڑا ببانگے دوہل کرتے ہیں کہ فلاں کا ناروا سلوک ہے میاں بیوی کا. بھئی اگر روا سلوک ہے تو روا سلوک کو پریز کیوں نہ کیا جائے، بجائے اس کی کہ آپ مخالفت کریں. جو سلوک اچھا تھا، نیک سلوک تھا، اسے اس کے سسرال والے زارا کے بری نگاہ سے دیکھتے تھے. وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے اس کے پاکستان آنے سے پہلے، سعودی عرب سے پاکستان آ رہی قتل سے 3-4 روز پہلے، اس سے پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی کہ ہم اسے اپنے راستے کے روڑے کو، اصل میں وہ اسے رکاوٹ اپنے راستے کی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں 1 روپیہ نہیں ملے گا اگر یہ ہے، قدیر ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا اگر یہ ہے، اگر اس کی زارا کی موجودگی جو ہے وہ ہمارا گھر نہیں چلنے دے گی، تو مناسب یہی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے. یہ راہ کا روڑا راہ کی رکاوٹ ہے. اس روڑے کو، رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ لیٹ ہر کم بیک. جیسے وہ آئے گا اس کو دھوکے سے ہم بلائیں گے گھر. دھوکے سے گھر بلایا نا، دھوکے سے بلا کے، اور یہ پلاننگ بھی ذہن میں تھی کہ ہم کہیں گے جی وہ زیورہ وہ لے کے بھاگ گئی. بھئی وہ تو آئی اپنی مرضی سے، گھر اپنے ہے تو بھاگے گی کیوں؟ اگر تو اس کو کچھ اچھا. ایک اور بڑا آسان کام ہوتا ہے، یہ سسرال والے جو واقعات میں نے اکثر دیکھے نا، بہو نند والے، بہو کی اور ساس کی، نندوں کی بہو کی، اس جھگڑے میں آسان ترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کردار کشی کریں، الزام لگا دیں، الزام لگا دیں بدکاری کا، کیریئر کے فلاں سے تعلقات تھے تو وہاں جاتی تھی وہاں تھی. بھئی اس سے پہلے کبھی آپ نے کہا؟ اگر تھے، آپ نے تذکرہ کیا کہ جی وہ جادو ٹونا کرواتی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے نا، آج لوگ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں جی کہتے تھے یہ جادو ٹونا کرواتی، کرایا اس نے کبھی نہیں، ثابت نہیں ہوا، لیکن الزام تو آ گیا نا سامنے. تو آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں الزام لگایا؟ آپ نے قدیر سے کہا ہوتا. یہاں تک ایک پہلو. اب دوسرا پہلو سمجھے. میں نے کہا قدیر سیدھا کہاں آیا؟ شبیر احمد کے گھر، اپنے سسرال، خالو بھی ہے وہاں، رہا، غمزدہ ہے. اس کو یہ کبھی بھی ثانیہ نہیں بھول پائے گا. بچپن سے اکٹھے تھے، وہ ادھر اکلوتا، یہ ادھر اکلوتی. انہوں نے کوشش کر کے، پولیس والوں نے بیان لینے کی کوشش کی لیکن اسے بولا نہیں گیا. میں نے بات کی تو سسر کہنے لگا کہ بھائی آپ کی مہربانی ہے، یعنی شبیر احمد. اس نے کہا ان سے ابھی بیان نہ لیں، یہ جو ڈیٹیل بھی ہے ہم تھوڑا سا یہ پیسیفائی ہو جائے تو عدالت میں ہم ان کا بیان
164 کا جوڈیشل اسٹیٹمنٹ وہ ہم کروائیں گے. لیکن یہ اطلاع اس پروگرام کے دوران کہ وہ ملنے گیا اپنی ماں سے، بہنوں سے نہیں ملا، ماں سے ملا. ماں سے کیا گفتگو ہوئی، یہ بھی اس کیس کی تفتیش کو، اس تفتیش کے رنگ کو بدل سکتا ہے. اس لیے مجھے علم ہے کہ کیا گفتگو ہوئی. میں دانستہ یہ بات پبلک نہیں کر رہا کہ کل کلاں اس کیس پہ برا اثر نہ پڑے. جس طرح شناخت پریڈ سے پہلے ملزم جو ہے، دیکھیں قدیر کا ایک بیان نہیں، کئی بیان تفتیش کا باقاعدہ حصہ بننے ہیں، اور ہر بیان کی اہمیت، امپورٹنس، وقت بہت زیادہ ہوگی. قدیر مین فریق ہے، مرکزی فریق، اہل معاملہ ہے. مدعی ہے شبیر احمد. قدیر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، تو سعودی عرب سے ہے، اس کو بلایا گیا. جو بیان بھی وہ دے، وہاں سے جو مراسم کرے، وہ اپنی جگہ. لیکن میں نے جو حالات کا تجزیہ کیا ہے نا، اس کی بنیاد پہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ قدیر کبھی دو اس کے پہلو اور ہیں. قدیر کبھی اس ظلم کا ساتھ نہیں دے گا. ماں کا ساتھ نہیں دے گا. ماں میں نہیں کہہ رہا، نہ ماں نہ بہن، کوئی تذکرہ نہ کریں آپ. اس وقت اسے ایک فیصلہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ وہ ماں اور بہنوں کے ساتھ ہے یا مظلوم بیوی کے ساتھ ہے، بیوی کے قتل کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اگر وہ بیوی کے قتل کے ساتھ ہے تو بیوی کے سپورٹ میں ہے، بیوی پہ ہونے والے ظلم کو واشگاف کرنا چاہتا ہے، اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے. تو ایک بات. دوسرا پہلو کہ ماں اور بہنوں کو بچانا چاہتا ہے. دو پہلو. لیکن اس کا دوسرا رخ دیکھیں، ایک نقطہ اور دیکھیں. میں نے 3 سے 4 بار آج سے پون گھنٹہ مجموعی طور پہ گفتگو کی شبیر احمد سے. اچھا. شبیر احمد کا سب کچھ اجڑ گیا، یہ سمجھ لیں. اس کے لیے تو ایک اس کی بیٹی تھی جو واحد سہارا تھی اور آخری تھا، وہ چلی گئی. اور گئی کیسے؟ ذبح کیا اسے. اس کو سکون آ جاتا. بیوی کو دفنایا نا اس نے، دیکھا اس نے بیمار تھی، اللہ نے بلایا اور چلی گئی. اس کو سکون آ گیا کہ بیوی میری چلی گئی. کیوں؟ تدفین سے پہلے جنازہ، جنازے کے بعد تدفین، قبر پہ مٹی ڈالی، پھول چڑھائے. اندرونی طور پہ قدرتی امر ہے، صبر آ گیا. یہ گم ہو گئی بچی اس کی آخری سہارا، لاش نہیں دیکھ پایا. جب ملی تو ٹکڑوں میں ملی. ٹکڑوں میں. اب ٹکڑے کا صبر کیسے دیں گے اس کو؟ تو میری جو بات آدھے پونے گھنٹے کی اس سے ہوئی، جتنی بار گفتگو ہوئی 4 بار، انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی اکثر اس کیسز میں ایسا ہوتا ہے، اس طرح کیسوں میں جب خاندان، فیملی کیسز، ایک ہی خاندان ہے تو کمپرومائز ہو جاتا ہے. اس نے کہا میری بیٹی کی، جملہ سنو اس کا، میری بیٹی کی طرح میرے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میرے ہر ٹکڑے سے یہ آواز آئے گی کہ ان کو پھانسی دو. کتنا خوفناک جملہ ہے. اس نے کہا میری لاش کے ٹکڑے کر دیں تب بھی میں کمپرومائز نہیں کروں گا. ایک، اور میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں بٹ صاحب، نہ صرف یہ کہ شبیر احمد ASI پولیس کا، غمزدہ زارا کا غمزدہ والد، اگر نہ صرف وہ اس پہ کمپرومائز نہ کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے پوری تگودو کرے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قبیح اور اس انتہائی افسوسناک ظلم جو ہے نا، انتہائی دلخراش ظلم، اس ظلم پہ اپنا اپنا کردار ادا کرے. معاشرے کا ہر شخص. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سوسائٹی کا ڈائلما ہے کہ بہو اور ساس کی لڑائی ہوتی. آپ پہلے بیٹی بنا کے لاتے ہیں اسے گھر میں، پھر برداشت نہیں ہوتی، پھر برداشت نہیں ہوتی. جب وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، رکاوٹ سمجھتے ہیں آپ اس کو، تو وہ ایک حد ہے کہ آپ اس حد تک جائیں. آپ اسے صفاقی سے قتل کریں، ذبح کریں، ٹکڑے کریں، لاش بہائیں،
تو میرا خیال ہے کہ اس معاشرتی المیے کے خلاف ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے. معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور کہیں نہ کہیں جہاں کہیں اس ظلم کے خلاف. دیکھیں آپ کسی ظلم پہ خاموش رہیں تو ظالم کی امداد کر رہے ہیں نا, ایسی ہے. تو ظالم کی امداد تو نہ کریں, مظلوم کا ساتھ دیں. اس وقت شبیر احمد مظلوم ہے واقعاتی شہادتوں کے مطابق, اس سانے کے مطابق. اس کی ہر طرح امداد کرنی چاہیے. میں نے اسے آفر کی, میں نے کہا میڈیا جو ہے نا وہ, اس نے کہا کہ میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول ہے. میں نے کہا ہر شخص میڈیا کا آپ کا ساتھ دے گا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل کوئی اور زارا اس طرح ٹکڑوں میں نہ بٹے اور کوئی اور ساس جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے, تو ہر شخص کو یہاں کھڑا ہونا ہے, اس سانیہ کے ساتھ کھڑا ہونے. دیکھیں یہ جو علاقہ ہے نا سانیہ سیالکوٹ, میں نے کہا سانیہ ڈسکا ہے, سانیہ سیالکوٹ 2 بھائی ہوئے تھے, اس پہ ہم علیحدہ پروگرام انشاءاللہ کریں گے. بٹ صاحب جیل میں کو ہو گیا تھا, 5-6 ججز 5-6 قیدی حوالات, ڈپٹی سپرنٹ جیل, یہ سارے شہید ہوئے تھے. یہ یہاں بہت سارے واقعات جو ہے نا وہ ہیں, منظر عام پہ بھی آئے, کئی پوشیدہ بھی ہیں ابھی تک, لیکن یہ سانیہ کبھی نہ بھولنے والا ہے, نہ قابل فراموش ہے. اور میرا خیال ہے کہ شبیر تو بیچارہ بالکل اس وقت تو وہ زندہ لاش ہے, باقاعدہ زندہ لاش ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جو شواہد بھی سامنے آئے ہیں ان کی بنا پر جو اس کے قاتل ہیں دونوں کے, زہرا کے اور اس کے جو ہونے والے بچے اس کے, کیا سزا مل سکتی ہے؟ بٹ صاحب پہلے تو میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح یہ اغوا کی جو ایف آئی آر درج ہوئی پھر ایجاد ہوئی اور 302 کی ہوئی جب لاش مل گئی, اسی طرح اس میں دہشت گردی کا عنصر شامل ہے. پوری دنیا میں دہشت پھیل گئی ہے اس واقعے سے. پاکستان کی اہل اسلام کی توہین ہوئی ہے لندن کے اس سارا شریف کیس میں اور ڈسکے کے اس زارا میں. زارا اور سارا کے دونوں کیس جو ہے نا وہ پاکستان کی اور مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بنے. ہمیں اس پہ کسی طور جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ اس میں ایک بار پھر ایجاد کرے دفعات کو. یہ دفعات جو لگی ہیں نا 2, 4 اور 6 دفعات کے مقدمے میں ایک نئی دفعہ 780 ہے, انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7, اس کا اضافہ کیا جائے, ایجاد کر کے دفعات اس کا اضافہ کیا جائے اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہو. دیکھیں جس طرح پولیس تیزی سے کام کر رہی ہے, ان کا ایک پیٹی بند بھائی ہے, اس کی بچی گئی ہے, اور ہر شخص دیکھیں جتنے ذی شعور, درد مند اور درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں نا وہ اسے کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن دنیا جہان سے جو سوشل میڈیا پہ اس کی مذمت ہو رہی ہے اس کی روشنی میں پنجاب حکومت اور ریاست پاکستان ان کا یہ فرض ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنائے. اگر کسی اور زارا کو ٹکڑوں میں بٹنے سے بچانا ہے تو ٹیسٹ کیس بنا کے اس کا دہشت گردی کی جو انسداد کی عدالت ہے وہاں مقدمہ چلایا جائے اور 15 سے 20 روز 3 ہفتے کافی ہوتے ہیں چلان مرتب کرنے میں, 3 ہفتے میں اس کا فیصلہ کیا جائے. اور فیصلہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں عجیب سی بات ہے, میں نے پولیس والوں سے سوال کیا تفتیشیوں سے کہ کیا وہ خواتین نادم ہیں اپنے ایکٹ پر, وہ کہتے نہیں. اچھا کوئی شرمندہ انہوں نے کہا دے آر جسٹ نارمل. یہ جملہ کہا ہے اس نے مجھے کہ نارمل ہے. مانی کیسے, آسانی سے مان گئی تھی, اعتراف کر لیا تھا. دیکھیں وہ کرمنل نہیں ہے, مطلب اگر کرمنل ہارڈڈ کرمنل ہو تو 3 دن میں مانے گا, 4 دن میں, یہ 3 گھنٹے میں مان گئی. بس اتنا ہی فرق ہے. پولیس نے تشدد کیا. دیکھیں یہ پولیس نہ تو ہمیں بتائے گی اور نہ ہی تشدد کے بغیر مانی ہوں گی. مطلب بادیوں نظر میں یہ تشدد ہوا. بلکہ میں ایک اور بتاؤں, ایک مجھے تفتیشی پولیس, پرانے تفتیشی پولیس ریٹائرڈ افسر, اس سے میں نے کہا جی اس کیس اس طرح کیس کوئی, انہوں نے کہا نہیں بس وہی کیس جو آپ بتاتے ہیں مناوا والا, سانیہ مناوا, وہ ایک واقعہ ہے جس میں ہوا ہے غیرت کے نام پہ, لیکن 3-4 ٹکڑے. اچھا ان قاتلوں کا کیا بنا تھا, سزا ملی ان کو؟ ان کے گن مین, وہ بندے نہیں باثر پکڑے, انہوں نے اپنے گن مین پیش کر دی. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے, باثر لوگ جو ہے نا اپنے ملازمین پیش کر دیتے, انہوں نے پیش کر دی کہ انہوں نے ذبح کیا, وہ ابھی تک انڈر ٹرائل ہے. سزا ایک دفعہ ہوئی ہے سیشن کورٹ سے, ہائی کورٹ گئے, اب سپریم کورٹ میں. لیکن اس کے بعد ہٹ کے ایک بات سنیں, میں نے اس تفتیشی افسر سے پوچھا, میں نے کہا چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح کا کیس, انہوں نے کہا میں نے سنا کوئی نہیں. دہشت گردی عدالت میں اگر چاہ کے
دیکھیں اینٹی اسٹیٹ ہے نا, دہشت گردی عدالت میں جا کے ہم اس کا پراپر چلان پیش کریں, ساری واقعاتی شہادتیں اور جو گواہان ہیں وہ پراپرلی پیش کیے جائیں, تو یہ قابل تعزیر ہے, قابل سزا ہے. میں نے کہا اس میں کمپرومائز کا آنسر ہے. کہتا ہے کمپرومائز کا آنسر لوکل عدالت تک تو ہو سکتا ہے, سیشن کورٹ تک, لیکن اس میں دہشت جس طرح پھیلی ہے نا, پوری سوسائٹی جو ہے وہ دہشت زدہ ہے اس وقت اس کیس پہ, اور لوگ کانوں کے ہاتھ, باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میرا مشورہ تو یہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ مطالبہ کرنا چاہیے ہمیں کہ اس کو دہشت گردی کی انسداد کی عدالت میں پیش کریں اور وہاں اس کا فیصلہ ہو, اور اگر یہ کمپرومائز کر بھی لیں تو اسٹیٹ یہ پریشر ڈال کے, اصرار کر کے اس کیس کا ٹرائل کروا لے. اور یہ بات آپ کی بڑی صحیح ہے. میں نے کہا جو صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کا جرم جو ہے اگر میل کرتے, مرد کرتا, تو کیا اس کا پولیس مقابلہ ہو سکتا تھا جو ہمارے روایتی پولیس مقابلے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اس سے بہتر فٹ کیس نہیں ہو سکتا, فٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ, فٹ کیس نہیں ہو سکتا پولیس مقابلے کے لیے. میں نے کہا عورتوں کا پولیس مقابلہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا لاہور کے جو گرین ٹاؤن ابھی چند روز پہلے 10 تاریخ کو یہ ہوا نا, 11 کو جو واقعہ ہوا کہ 4 ڈاکو اور ایک خاتون ڈاکو, 5 ایک گھر میں گھس گئے, 4 تو مارے گئے, ایک خاتون زخمی حالت میں ڈاکو گرفتار کر لی انہوں نے, وہ بھی ڈاکو ہے, وہ گھر میں گھسے تھے. 115 پہ اطلاع آئی اور وہ ڈکیتیوں کو انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑا, اور مقابلہ کتنے گھنٹے چلتا رہا. 7 تھانوں کی پولیس تھی اس علاقے میں. یہ مقدمہ درج ہے, یہ جوہر ٹاؤن اور گرین ٹاؤن کے درمیان میں واقع ہوا. یہ مقدمہ جو تھا وہ کہتے ہیں کہ پولیس مقابلوں کی, عورت کے مقابلے کی مثال تو موجود نہیں ہے, لیکن اس طرح کے کیس ہی مقابلوں کے لیے فٹ ہوتے ہیں اور سبق آموز ہوتے ہیں. کل کسی ساس کو ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ جی ان 4 کو پولیس لے کے جا رہی تھی نشاندہی کے لیے, لاش برآمد کرنے کے لیے, یا چاقو چھری آلہ قتل برآمد کرنے کے لیے, راستے میں ان کے ساتھی چھڑانے آ گئے اور ساتھیوں نے فائرنگ کی احسن شاہ کی طرح اور وہ مار کے چلے گئے. چلیں ہم تو امید کرتے ہیں کہ عدالت جو ہے انصاف دے گی. طریقہ یہ ہے کہ ماورائے عدالت جو ہے وہ کچھ کارروائی کے بجائے سیدھا سیدھا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ عدالت سے ٹیسٹ کیس بنا کے ان کو سزائیں دلوائیں, اور جرم ثابت ہونے پر, بار بار کہہ رہا ہوں, جرم ثابت ہونے پر ایسی مثال قائم کی جائے جس کی تشہیر بھی کی جائے. اچھا اس میں قانونی پہلو جو ہے نا, مطلب اگر 14 روز میں آپ نے پیش کرنا ہے چالان تو 13 دن میں کیا جائے, 14 دن میں جانا چاہیے. مدعی کو پورا اعتماد میں لیا جائے, ملزم خاندان کو اپنی صفائی کا موقع دیا جائے, ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. لیکن قدیر جو غمزدہ خامند ہے, قدیر احمد, اس کو حوصلے کے ساتھ بالکل نارمل کر کے اس کو سنا جائے, اس کے بیانات کو اہمیت دی جائے, اور اس پہ کسی قسم کی پابندی, قدغن, بلکہ اور بھی ایک کام ہونا چاہیے جو لوگ دنیا جہان میں ماڈرن ٹیکنیکس کے تحت جو ہے نا وہ پریشر ریلیز کر کے 164 کا اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں. اچھا لیکن جو قدیر ہے اس کا بیان میٹر کرتا ہے؟ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. وہ پرانے سارے واقعات کے جھگڑوں کی تصدیق کر دے. وہ قتل کی سازش جو پہلے ہوئی تھی, جو پہلے مارنے کی کوشش جو کہہ رہے ہیں شبیر احمد صاحب, اگر یہ تصدیق کر دے تو اس سے زیادہ اہمیت کا حامل بیان ہی کوئی نہیں ہونا. ایک دوسری بات, او بھائی یہ سارے کے سارے معاملات شادی کے بیاہ کے ہونے سے پہلے ساروں کا آئی وٹنس تو وہی ہے. قتل کا آئی وٹنس نہ ہونا, لیکن وجہ انات کا آئی وٹنس تو ہے نا. وجہ انات کی ساری شہادتیں اس سے ملنی ہیں. اس کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے. آزاد حیثیت میں, آزاد ذہن کے ساتھ, بالکل ایسی سچویشن میں جہاں وہ کوئی پریشر نہ سوچ رہا ہو. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی والدہ سے ملاقات کا بھی شاید ابھی نہیں اہتمام کرنا چاہیے تھا. یہ پولیس نے کیا ہوگا اہتمام, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی وہ کسی سے نہ ملے. جس عدالتیں کہتی ہیں نا ایک بندے کو آزاد چھوڑ دو, ہتھ کڑی بھی اتارو. دیکھیں جو ججز ہیں وہ کہتے ہیں ہتھ کڑی اتار کے ملزم کو لاؤ, تاکہ ہینڈ کف ہوگا تو وہ پریشر وائز ہے, انڈر پریشر نہیں ہونا چاہیے. اس کو پریشر سے نکال کے, اس پہ ذہنی بہت دباؤ ہے ابھی تک. اس کے گھر میں 2 قتل ہوئے, ایک اس کی بیوی قتل ہوئی, ایک اس کا نومولود. پاکستان میں سرزمین پہ ایسے بہت کم واقعات ہیں.
یہ جو واقعہ ہے نا، اس سانے کے بعد قدیر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس اہمیت کے تحت یہ سارا واقعہ جو ہے نا اس کی تفتیش کی جائے، قانونی مدت جو ہے اس مدت میں اس کا چالان پیش کیا جائے، اور دہشت گردی کی دفعہ اگر ایجاد ہو جائے تو دہشت گردی کورٹ میں، وگرنہ سیشن کورٹ میں اس کا چالان پٹ اپ کر کے اس کا فوری ٹرائل کرایا جائے اور ملزموں کو قرار واقع سزا دی جائے. ان کی دفاع کی صفائی کا جو موقع ہے قانونی حیثیت وہ دینے کے بعد وہ کیا جائے. اور اگر یہ ٹیسٹ کیس بن گیا تو پھر آنے والے دن میں کوئی زارہ نشانہ نہیں بنے گی. زارا اور اس کے ہونے والے بچے کے قاتلوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ کل کو کسی کی بیٹی، کسی کی ماں یا کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا کوئی کرنے کا سوچے بھی نہ. میری آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، زارا اور اس کے بچے کو انصاف دلوانے کے لیے کامنٹ سیکشن میں جسٹس فار زارا لکھ کر کامنٹ کریں.